رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھیے الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا مصطفى خير الورى يا مصطفى خير الورى تیرے جیا کوئی نہیں کس نو کہا تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اور گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھل مٹھار نو آنکھے حلیمہ سازیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورى تیرے جیا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بارگاہ رسالت وہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد حضرات عزیز وقار بڑے خوش نصیب نے وہ مسلمان جنہوں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا الحمدللہ آج اسی اس رمضان المبارک دا تیسرا عشرہ گزار رہے ہیں جدا پہلا عشرہ رحمت سی دوسرا عشرہ مغفرت سی تیسرا عشرہ جڑا گزر رہے ہیں وہ دوزخ تو آزادی دا عشرہ ہے اللہ رب العزت کی بڑی عطا بڑی کرم نوازی بڑی لطف و عنایت ہے کہ جس نے سانو رمضان المبارک دیا مقدس ساعتاں دے اندر
جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا. جمعۃ المبارک نو اعمال دی جزا ویسے ہی بن جاتی ہے. پھر رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے تے جمعے دا دن ہوئے، عبادت دا مقام کیسا ہوئے گا، ذکر دا مقام کیسا ہوئے گا. حضرات عزیز وقار، کچھ لوگ اعتکاف کے اندر بھی بیٹھے نے، امت مسلمہ دے خوش قسمت لوگ نے جنہوں نے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. اور اس سنت موقدہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس سنت اعتکاف بیٹھنا یہ بہت بڑی سعادت اور عبادت اللہ کی طرف حاصل ہوتی ہے، لیکن جویں یہ ثواب بہت زیادہ ہے، ایویں اس کے اندر تاکیدات بہت زیادہ ہے. پہلی تو گل کہ انہاں دا اہتمام جڑے صالحین بزرگ نے، نمازی حضرات نے، انہاں نوں اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جدو اعتکاف بیٹھ جانا ہے پھر کوئی ایسا کام نہیں کرنا جڑا شرع دے خلاف ہوئے، سوائے کبھی ضرورت دے، شرعی عذر دے، وہ بندہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. یہ ضروری ہے. مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی غیر شرعی اور غیر ضروری اعمال کو سر انجام نہیں دے سکتا. مثال کے طور پہ اسی کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جدو پڑھ لیں دی عبادت تھوڑی سی کر لیں دی، قرآن پاک پڑھ لیا، پھر بہ کے جھٹ گپا مار لیا، موبائل یوز کر لیا، ٹائم پاس کرنے واسطے وقت نہیں سی گزر رہا تو میں گیم کھیلنے لگ پیا. ایسی صورتحال اعتکاف کے اندر قطعاً جائز نہیں. بعض صورتوں کے اندر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف کی حالت کے اندر نماز روزے کی پابندی ضروری ہے. جہاں بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا انہوں چاہیے اعتکاف نہ بیٹھے. جہاں بندہ بظاہر ٹھیک ہوئے تو روزہ رکھن دا عادی نہ ہوئے، اعتکاف کی حالت کے اندر بھی روزہ نہ رکھے، انہوں چاہیے اعتکاف کا معنی ہے کہ ایک الگ تھلگ ہو کے کسی خاص مقصد کو چمٹ جانا. اعتکاف کا مقصد کی ہے کہ میں دنیا تو الگ ہو کے اپنے رب کو راضی کرنے واسطے بیٹھا. لہذا اپنی جگہ پہ جتنے بیٹھے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہوئے تو بار بار اپنی جگہ نو بھی تبدیل نہ کرے. جس جگہ دے اٹھے بہ گئے اتھے ہی بیٹھنا چاہیے. نماز دی صورت اٹھے، وضو دی صورت اٹھے، قضاء حاجت دی صورت کے اندر اٹھے اور صرف اس معاملات کے اندر مسجد تو باہر جائے. وضو خانہ بھی مسجد تو باہر ہوتا ہے. گل سمجھ آ رہی؟ کئی دوست سگریٹ دی عادی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں افطاری تو بعد تھوڑی دیر جا کے ایک سگریٹ پی سکتے ہیں. انہاں کماں نوں چھڈن واسطے جب اعتکاف کیتا ہے. اعتکاف قرآن پاک تو ثابت ہے صرف امت مسلمہ تو ہی نہیں، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا آپ مسجد اقصی کے ایک کونے کے اندر ایک کپڑا تانے ہوئے سی، وہ اندر ہمیشہ اعتکاف فرماتی.
مقصد کی ہوتا سی ترک دنیا کرنا، ترک دنیا کرنا، وصال الی اللہ کرنا، دنیا تو کٹ جانا اللہ کی طرف۔ اگر کوئی بندہ کھانا لے کے آنے والا نہیں، بامر مجبوری گھر کے اندر کوئی اور ہے ہی نہیں، تو وہ بندہ اپنے گھر کے اندر کھانا لینے واسطے جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ موجود ہے تو صرف باہر 4 قدمی واسطے چل پتر تو نہ میں آپ ہی آ جاؤں گا، ایسی صورت کے اندر وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ باہر 4 قدمی کرنے واسطے نکل جانا، رات کو لوگ سو گئے کہنا وہدا پیا کوئی، تھوڑا جب تلوار چوک ہو کے واپس آ جانے اندر روٹی ہضم ہو جائے گی، اس معاملات کے اندر باہر نکلے ہوتا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ بھائی اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، معمولی چیز نہیں، اس کے اندر صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اپنے سجن بیلی راضی، ہاں بیٹھو مل کے، جہاں تھوڑے بچوں کو پڑھیا لکھیا ہے وہ بیٹھے، وہ ہاتھ کے اندر کتاب ہوئے، وہ اس کتاب کے اندر مسائل بیان کرے، وہ نماز کے مسائل بیان کرے، روزے کے مسائل بیان کرے، اعتکاف کے مسائل بیان کرے، وہ پاکی پلیدی کے جناب مسائل کو بیان کرے، وہ وضو اور غسل کے مسائل بیان کرے، لوگی باقی بیٹھ کے سنن، یہ جائز ہی نہیں، صرف ایک بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اگر ایک بندہ قرآن پاک نہیں پڑھیا، وہ کوشش کرے جنہیں نال میں بندے بیٹھے نے انہوں نے کرو حرف سیکھنا شروع کر دے، بجائے اس دے کہ انہوں نے میں بسم اللہ پڑھی جانا تو انگلی پھیری جانا، بجائے وہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھنا شروع کرے، گویا کہ طالب علمی دی حالت کے اندر آ جائے۔ اگر اس حالت کے اندر موت آ گئی اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ میں پہلے بھی عرض کر چکیا کہ صدقہ فطر واجب ہے، لیکن صاحب نصاب تے واجب ہے، جنہا صاحب نصاب نہیں ہوتے تے واجب نہیں۔ اور اگلا مسئلہ کہ کتنا، تو کم از کم ساڑھے نزدیک 300 روپیہ، کتنا 300 روپیہ فی کس بندے دا صدقہ فطر ہے، فطرانہ ہے، وہ کوشش کرے عید کی نماز پڑھن تو پہلے ادا کر دے، بلکہ سادہ تے کہنا یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے اندر ادا کر دے، تاکہ اگر کسی کو دینے تو وہ اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے۔ اچھا یہ بھی بعض اوقات کئی مسئلہ پوچھتے ہیں دوست کہ جناب دسنا ضروری ہے صدقہ فطر ہے، یہ فطرانہ ہے؟ اگلا بندہ سفید پوش ہے، وہ دی انا کا مسئلہ ہے، حد کے عزت کا مسئلہ ہے، وہ بندہ کسی کے ہاتھ کرتا نہیں، تو انہوں چاہیے ہے کہ انہوں دیو، انج دیو کہ انہوں پتہ ہی نہ لگے کہ صدقہ فطر ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ انہوں پتہ نہ لگے، انہیں بچیاں تو دے دیو، تحفے دے طور تے دے دیو، اپنے بہن بھائیوں کو دے دیو، لیکن لگنا ہوئی انہوں، ہاں جی لگنا ضروری ہے، یہ نہیں کیونکہ اسے لگنا ہی نہیں کہ آپ انہوں ہی دیتی جائیے، سارے لوگی انہوں دیتی جائے۔ کئی بندے میں ایسے دیکھے نے کہ وہ جناب زکاة لے کے اتھوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ انہوں نے زکاة لازم آ جاتی ہے۔ کئی ایسے لوگ نے جنہوں ہر بندہ ہی وہ فلان جی عورت نہ انہوں یاد دے دیو، وہ فلان جڑے بچے نہ انہوں دے دیو، وہ اتنا کوئی پیسہ انہوں کو اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ جناب لوگ عید پڑھتے ہوتے ہیں کہ وہ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں۔ احتیاط کرو، ونڈ کے دیو، انہوں نے گھر کے حالات دیکھو، اگر راشن پہنا لے راشن دے دیو، کپڑے پہنا لے کپڑے دے دیو، اگر کوئی خرچہ اور ہونا نہ دیو دے دیو، بجلی کا بل کسی کا ادا نہیں ہویا میٹر کٹنا رہے تو تسی وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتے، انہوں نے سہولت وہاں پہنچا سکتے ہو،
لہذا کوشش کرو کہ رمضان شریف کے اندر اندر فطرانہ ادا کر دیو. بھائی کل بھی دینا ہے آج بھی دینا ہے, کیوں نہ آج ہی ادا کر دیے. اچھا بعض لوگ بھی پوچھتے ہیں جناب کہ جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں 9 سال کا انہوں کا بھی ہوتا ہے, تو بھائی اگر عید نماز پڑھن تو پہلے کوئی مہمان بھی آ جائے گھر کے اندر اودا بھی فطرانہ اسی ادا کرنا ہے. تے شوق نال ادا کرتے ہیں الحمدللہ سارے مسلمان. ایسے ہی ہے نا, مجبوری نہیں, شوق نال دیتے ہیں اسی. جویں قربانی شوق نال دیتے ہیں, اکثر بندیاں تے قربانی واجب ہی نہیں ہوتی, لیکن لوگ قربانی دیتے ہیں اور کئیاں نالوں اچھی قربانی وہ دیتے ہیں جنہاں تے قربانی لازم ہی نہیں ہوتی. یہ اپنے شوق تے محبت کی گل ہے. جڑا کیا جاتا ہے کہ کسی مزدور دے اوپر 300 روپیہ یا غریب تو غریب بندے دے اوپر 300 روپیہ فی کس, بھائی غریب تو غریب بندے دے اوپر صدقہ فطر ہے ہی نہیں. جڑا کوئی غریب بندہ دیتا ہے وہ اپنی محبت نال دیتا ہے, وہ پھر اللہ دے ہاں پتہ نہیں کتنا کو اجر عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس واسطے کوشش کرو جڑے دوست اعتکاف کے اندر بیٹھے نے وہ اعتکاف نو بچاؤ, اعتکاف نو بچاؤ. انہاں میں 10 دن ساڈے بہنا فضول ہی جائے. جڑے 10 دن بیٹھے ہیں قرآن پڑھو, حدیث سنو, ذکر اذکار کرو, کلمہ طیبہ دا ورد کرو, درود پاک دا ورد کرو اور قرآن پاک پڑھو, روزے رکھو, راتاں جاگو. بالخصوص تاک راتا جڑی ایک پچھلی گزر گئی ہے, ایک 21ویں سی, یہ 5 راتاں نے. اللہ کریم نے محبوب نے فرمایا لیلۃ القدر اللہ نے ان 5 راتاں دے اندر رکھی ہے. وہ رات جڑی 1000 مہینے دی عبادت نالوں افضل ہے. 1000 مہینہ 83 سال تے 4 مہینے بنتے نے. ساڈے چو اکثر بندیاں دی اتنی عمر ہوتی ہی نہیں. کوئی بزرگ ہی ویکھے جڑے 80 تو ٹپے ہون, تے نہیں تو 80 تو تھلے تھلے پہ نہیں. اللہ بلا لینا ہے, لیکن اس رات جڑا عبادت کرتا ہے انہوں 83 سال تے 4 مہینے دی عبادت کا ثواب دیتا ہے. تے کرنی چاہیے کہ نہیں یار؟ گھروں بھی دور ہوگے. کئی بندے نا, کئی بندے ایسے نے گھر تے کماں تو بھی بھج کے آ جاتے ہیں, تے کئی بندے ایسے نے کہ جڑے گھر والے نال لڑ کے اعتکاف پہ جاتے ہیں. کئی بندے ایسے نے جنہاں کئیاں دا قرضہ دینا ہوتا ہے نا, وہ قرضے تو نہ سکے اعتکاف پہ جاتے ہیں. یاد رکھو ایسے کسی بھی عمل دے تحت نیکی کرنا نیکی نہیں رہ جاتی. نیکی صرف اللہ کی رضا واسطے, کیونکہ من کان للہ فکان اللہ لہ. جڑا بندہ پیور اللہ واسطے کام کرتے نا تو پھر اللہ وہ ہو جاتا ہے. ہر چیز ساری اللہ واسطے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ محبوب تسی فرما دو نا ان لوگوں کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ دے واسطے. تو نیکی بھی اللہ واسطے, نیکی بھی اللہ واسطے. آج تو 2 دن پہلے جو دن گزریا جڑا رمضان مبارک دی 21ویں رمضان سی. کہنا رمضان 21واں رمضان, جس کے اندر ایک ایسے مرد کلندر کی شہادت ہوئی ہے. جنہوں کسی نے پوچھا تو نمازاں بڑیاں پڑھنا ہے, نمازاں بڑیاں پڑھنا ہے, جنہوں سجدہ کرنا ہے کبھی اس کو ویکھیا بھی ہو. کچھ کہہ دو سبحان اللہ. وہ ہستی فرمان لگی کہ تو کیسی گل کیتی ہے؟ اوے میرا نام علی ہے. مینوں کٹی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوابے دہن دی بھی نہیں ہے. مینوں مصطفیٰ نے فرمایا ہے انا مدینہ
مینوں کہنا ہے انہوں ویکھیا رب نو؟ آپ نے فرمایا اتنی دیر میں سجدہ ہی نہیں کرتا جتنی دیر ویکھ نہیں لیتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سچی حدیث، حضور علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ احسان کس چیز کا نام ہے؟ پوچھنے والے جبریل نے، اس نو حدیث جبریل کیا جاتا ہے۔ حدیث عمر بن خطاب تو روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن بڑی سیاہ زلفاں والا، بڑے خوبصورت نورانی چہرے والا، سفید لباس والا ایک عظیم الجثہ نوجوان آیا، حضور نے سلام لیا، چوکے آپ نے گوڑیاں دے نال گھٹنے لگا کے بیٹھ گیا، اتحیات کی شکل دے اندر نبیوں نے امام کے سامنے بیٹھ کے گھٹنے نبی پاک نے گھٹنے اندر ملا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سوال کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا کہ سوالی بن کے آئے کہ سوال کرنا تیرا کام ہے کہ جواب دینا مصطفیٰ کا کام ہے۔ انہوں سوالہ جو ایک سوال کیتا یا رسول اللہ من احسان کس چیز کا نام ہے؟ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سید انس و جان حامی بے کساں رحمت عالمیہ، آپ فرماتے ہیں احسان اس چیز کا نام ہے کہ جدوں تو عبادت کرے تیرا یقین بن جائے کہ تو جتنی عبادت کر رہے ہیں تو ویکھ رہے ہیں، جے ایسا یقین نہ بنا سکے تو پھر اے یقین بنا لے جتنی تو عبادت کر رہے ہیں وہ رب ذوالجلال تینوں ویکھ رہے ہیں۔ گویا کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ عبادت کے اندر معبود الہی دے جلویاں کا دیدار ممکن ہے، تے علی فرما رہے ہیں میں سجدہ کرتا ہی نہیں ہوتی دیر تک جتنی دیر تک جلوے نہ دیکھنا۔ اس ہستی دا یوم شہادت، اس ہستی دا یوم اللہ اکبر، جدو آپ نو تلوار ماری نا عبد الرحمن ابن ملجم نے، کنے تلوار ماری؟ بولو نہیں، عبد الرحمن ابن ملجم زہر چ بجھی ہوئی تلوار آپ نے سر اقدس دے اتے ماری، جدو سر اقدس دے اتے ماری مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نہیں فرمایا بچاؤ، اے نہیں فرمایا بچاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم طبیب کو بلاؤ، بلکہ آپ نے اپنی آواز کو بلند کیتا کہ فرما رہے ہیں فوز تو بے رب الکعبہ، مینو رب کعبہ دی قسم ہے آج علی کامیاب ہو گیا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مومن نو نہ مال غنیمت کی طلب ہوتی ہے نہ زمین جائیداد کا حصہ چاہیے ہوتا ہے، انہاں تے مقصود شہادت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مینوں رب کعبہ دی قسم ہے اج میں بولو یار رب کعبہ دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا۔ اور یہ مرتضی جدو آپ نو تلوار لگی عبد الرحمن ابن ملجم دوڑ گیا، دوڑیا پیچھے لوگ دوڑے پھڑن واسطے انہوں پھڑ کے لے آئے، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حسن جی ابا جان، آپ فرماتے ہیں گھر کے اندر میٹھا شربت بنایا ہے انہوں لے آگے پلاؤ نا۔ قصاص اپنی جگہ، بدلہ اپنی جگہ، قانون اپنی جگہ، انہوں لیا کے پانی پلاؤ، پانی پلایا گیا۔ جب اپنے حواس کے اندر آیا آپ نے فرمایا حسن اگر میں ایک تلوار دی
تے پھر میں اپنا بدلہ آپ لواں گا تے جے میں شہید ہو گیا پھر اکو ضرب نال یہ سر قلم کرنا یہ زدو کوم نہیں کرنا یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنے یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنے اکو تلوار نال یہ سر قلم کر دینا یہ تکلیف زیادہ نہیں پہنچانی یہ کون کہہ رہے ہیں امیر المومنین سید المسلمین داماد رسول اخی رسول مشکل کشا شیر خدا تاجدار حضرت علی مرتضی آپ نے دسیا لوگوں اور پھر عبد الرحمن ابن ملجم کون سی آپ کے نال نمازہ پڑھنے والا آپ دی جوان کا بندہ آپ کے نال رہنے والا ایک دن آپ نے ان کی آنکھیں چک پا کے فرمایا عبد الرحمن لگتا ہے میں تو قتل کرے گا یہ مولا علی ہے بھائی ساڑھے سنیاں دے پیر دا نام علی کچھ لوگ نے جڑے علی دی شان دے اندر غلو کر دے افراد تو کم لیندے ہوئے انہاں نو بہت اتے لے جاندے نے نعوذ باللہ من ذالک کئیاں دا عقیدہ ہے کہ علی ہی اللہ ہے علی ہی رب ہے اور کچھ ایسے نے جڑے علی نو نعوذ باللہ اس دور دے اندر بھی دائرہ اسلام کو خارج قرار دیندے سن کافر قرار دیندے سن الحمدللہ سنیاں دا عقیدہ بڑا سچا تے سونا عقیدہ سادہ عقیدہ ہوئے جڑا مصطفیٰ نے دیتا ہے سادہ عقیدہ ہوئے جڑا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حیدر کرار ہے کچھ دوست اس گل کو بھی بحث کرنے نے کہ علی ولی اللہ کہو علی نو ولی منو اور میں کیا کوئی علی صرف ولی نہیں تو کہنے صرف ولی منو اور اسی کہنے ہیں جیڑا بندہ جیڑا گنہگار بھی علی دی گلی چوں گزر جائے کئیاں نو سمجھ نہیں آئی اوے جیڑا بندہ علی دی گلی چوں گزر جائے نہ تو نو ولی بنا دیتا ہے اوے جدے اتے نظر علی دی پہ جائے جدے اتے نظر علی دی پہ جائے اور نہ تو نو ولی بنا دیتا ہے علی کیوں ہے جڑا سلطان الاولیاء ہے علی ہوئے جڑا امام الاولیاء ہے ساڑھے عقیدہ ہے اللہ دے فضل نال ساڑھے عقیدہ سرکار نے جدے نال پیار کیتا سی پیار کرتا یہی حق ہے نا جڑا تہاڈا محبوب ہے جڑا تہاڈا محبوب ہے جڑا تہاڈا پیارا ہے او دے نال نسبت نال جڑی ہر شے پیاری لگدی ہے کہ نہیں لگدی ایک مثال لکھی جلال الدین رومی کہتے کیس بیٹھا سی کیس کون بیٹھا سی کیس آسان کر دیا مجنو کون بیٹھا سی مجنو بیٹھا سی یہ حکایت بیان کر رہے جلال الدین رومی دی یہ عام کہانیاں نہیں ایک قصہ بھی عام نہیں جی ایک قصہ بھی صحابہ دے دور ہے کیس بیٹھا کیس تو مجنو ہو گیا مجنو ایک جگہ تے صحرا دے اندر بیٹھا تے کتے نے پیر پہ چومنا ہے کتے نے پیر پہ چومنا ہے تے گزرن والے آکھیا اور کیس بڑے اعلیٰ خاندان دا ہے اور بڑے اچھے خاندان دا ہے تیرا رتبہ بڑا بلند سی تیرا حسب نسب بڑا اعلیٰ سی ایک ہی پیا کری جانا ہے نیک لانا پہ خاندان نو اور کہہ لگا تو انہوں نہیں پتا اس کتے کا کی مقام ہے انہیں کیا دست صحیح انہیں کیا میں دیکھیا ہے کبھی کبھی لیلا دیا گلیاں جو گزرنا ہے
میں تے جڑا علی میرے نبی دے بستر تے سوے جڑا علی میرے نبی دے بستر تے سوے جنوں نبی آکھے انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی دنیا چ بھی میرا بھائی ہے آخرت چ بھی میرا بھائی ہے جنوں نبی آکھے علی مومن تیرے نال بغض نہیں رکھدا تے جڑا بغض رکھے مومن نہیں ہو سکدا مومن علی نال دشمنی آئیں تے سینہ رہا حیدری مارنے علی سبحان حیدر یا حیدر یا بھئی اسی حیدری نے قائل نا کیوں علی نال میرے نبی نے پیار کیتا ہے جدے نال نبی نے پیار کیتا جدے نال نبی نے پیار کیتا او دے نال اسی اپنی جاناں قربان کرن نوں تیار ہاں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کچھ بندیاں دا نرم خیال ہویا نرم کمزور خیال ہویا نا کمزور حضور علیہ السلام کو پتہ لگا مکیوں واپس آ رہا ہے عمرہ کر کے حج کر کے مکیوں میں چونکہ پورے واقعے دی طرف نہیں جانا تفصیل دے اندر صرف تھوڑا جا تو ٹچ دینا ہے کہ سرکار مکہ شریف تو واپس آ رہے ہیں رستے کے اندر سرکار کو پتہ لگا کہ کچھ لوگوں کے خیالات علی کے بارے کمزور نہیں حضور علیہ السلام ایک موڑ دے اتے آئے آپ نے فرمایا بھی سارے ٹھہر جاؤ سارے ٹھہر گئے حضور علیہ السلام آپ بلند چٹان دے اتے جلوہ گر ہوئے حضور علیہ السلام نے بلایا آپ نے فرمایا میرے نال پیار کرتے ہو لوگوں میرے نال پیار کرتے ہو صحابہ کا کی جواب ہوئے گا تھوڑے خیال سے انہوڑی جگہ ہونا سبحان اللہ کہ نہیں آپ تو صحابہ دے منن والے آپ بول لے نہیں میرے نبی پاک نے فرمایا اے لوگوں میرا تہاڈا تعلق کیسا ہے حضور تہاڈے تے ساڈیاں جاناں قربان تسی ساڈے باپ نالوں بھی پیارے ہو ماں نالوں بھی پیارے ہو دوست احباب نالوں بھی پیارے ہو سانو سب نالوں پیارے ہو آپ نے فرمایا پر سن لو من کنت مولا ہوں فعلی مولا جڑا میرے نال پیار کردا ہے علی نال بھی پیار کرے یہ ترجمہ کیتا ہے میں مولا دا جڑا بندے ترجمے کرتے ہیں مولا دے انہیں وچ آ کے بڑا دور کام نکل جاتا ہے کیونکہ مولا دا ایک معنی غلام بھی ہے مولا دا ایک معنی اگر آتا ہے ایک معنی غلام بھی ہے اسی افراط و تفریط دے قائل نہیں اسی موت دے عقیدہ رکھن والے ہیں نبی نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کردا ہے اور میرے علی نال بھی پیار کرے کہ جدو علی نو گورنر بنا کے بھیجیا سی یمن دا حضور نے بھیجیا سی علی اپنے آپ نہیں سر گیا لہذا اعتراض کرنے والے علی نے اعتراض نہیں کرنا علی نے کسی فیصلے پہ بھی اعتراض نہیں کرنا من کنت مولا ہوں علی مولا لوگ پتہ نہیں کتنے تک کتنے لے جاندے نے وہ میں کہنا تھوڑا جہا رہن دیو یار علی نو علی رہن حضور نے فرمایا علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم چ جان ایک کو جڑے تیری شان کے اندر غلو کرن گے بداون کے بے جا بنان گے ایک وہ لوگ جڑے تیری شان کو کٹان گے حضور نے فرمایا 73 فرقے ہون کے میری امت میں ایک جماعت جنتی ہے ایک جماعت اونچی بولو ایک جماعت جنتی ہوئے گی یا رسول اللہ کہہ دی آپ نے فرمایا جنہیں میری سنت چلن گے میرے خلفائے
پہلا خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر مولا علی فرماتے نے ایک دن ایسا آیا نا حضور علیہ السلام آپ چارپائی دے تشریف فرمانے تے بیماری قدم بوسی کرنے واسطے آئی ہوئی ہے حضور علیہ السلام کے اللہ اکبر عرض کیتی حضور نماز واسطے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے نہیں اپنی اپنی کسی نے پڑھنی نہیں کیونکہ سارے نبی نے غلام نے حضور سارے اکٹھے ہو گئے نے آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر صدیق کو حکم دیو انہاں لوگوں کو نماز پڑھائے علی کو پوچھے علی فرماتا نے بھی میں بھی ہوتے سا عمر بھی ہوتے سی عثمان بھی ہوتے سی کسی نے پوچھے علی تسی بھی بیعت کر لی تسی بھی خلیفہ بن لیا آپ نے فرمایا لوگوں جنہوں میرے نبی نے دین کا امام بنایا ایک ادھا فرمانے مولا علی شیر خدا بڑا مشکل کشا کرنے ہیں نا تو انہوں پتہ ہے یہ بھی رقم عمر فاروق نے عطا فرمایا عمر فاروق نے سب تو پہلے علی کو مشکل کشا کیا ہے علی نے فرمایا جنہوں میرے نبی نے دین دا امام بنایا ہے انہوں نے اسی اپنا دنیا دا امام بھی مان لیا ہے وچ کیا ہے اور جنہوں دین دا امام بنا دیتا اللہ اکبر او مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تے گرامی عقیدہ سچا رکھنا چاہیے عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے عقیدہ ہونا چاہیے کہ جڑا صحابہ دا عقیدہ ہے جڑا اہل بیت دا عقیدہ ہے دیکھو سانو جڑی اسی ہاتھ بننے ہیں نماز دے اندر اللہ اکبر ابو داؤد شریف کی حدیث ہے حضرت علی تو روایت ہے پھر حضرت علی کی اپنی سنت ہے ہاتھ بن کے نماز پڑھ رہے امام حسن کی سنت ہاتھ بن کے نماز پڑھنا امام حسین کی سنت ہاتھ بن کے نماز پڑھنا امام زین العابدین کی سنت ہاتھ بن کے نماز پڑھنا امام محمد باقر کی سنت ہاتھ بن کے نماز پڑھنا امام موسیٰ کاظم ہاتھ بن کے نماز پڑھنا وہ سارے امامہ دی سنت ہاتھ بن کے دائی جیسی انہوں نے منتے ہوئے ہاتھ بن کے نماز پڑھنے ساڑھا عقیدہ ہے نا علی بھی سچا علی بھی سچا علی دا عقیدہ بھی سچا علی دے نماز پڑھن دا طریقہ بھی سچا اپنے بچیاں نو صحیح تعلیمات اور صحیح کتاباں اہل سنت و جماعت دیاں جڑیاں ساڈے علماء نے لکھی ہوئی ہیں وہ لے آ کے پڑھایا کرو ان لوگوں کے بارے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حیدر کردار حسن حسین عشرہ مبشرہ خالد بن ولید طارق بن زیاد ان لوگوں کی سیرت پڑھایا کرو پتہ لگے اصل ساڈے واسطے جڑے آئیڈیل نے وہ اے لوگ نے اے نہیں جمعے دے واسطے تے مولوی ساڈا پورا باشرہ ہونا چاہیے کہ باہر نکلنے جائیے تے کسی امام تے بھئیے تے جا کے وہ پوچھا کہ کیویں دی کٹنگ کرانی ہے وہ کسی گلوکار دا نام لے لوے کسی اداکار دا نام لے لوے کسی انگریز دی تصویر دے اوپر انگل رکھے میری کٹنگ ایویں نہیں کر دے پر زبان تے دل دے اندر تو سمجھے کہ نبی پاک ہونے چاہیے نے تے شکل تیری ایویں دی ہونی چاہیے اقبال کہندا ہے اے دو رنگی چھڈ دے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اگر اندر سونا کر رہی تو باہر بھی سونا کر دو رنگی کو چھوڑ کر یک رنگ ہو جا دو رنگی کو چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا انہوں یار کدی نہیں ملتا جنہ دو تیرانگا سنج انہوں یار کدی نہیں ملتا اشتہارات نہیں جنہیں پڑھے لکھے لوگ نے انہوں سمجھ آتی استعارہ کی رکے دے اوہ انہوں یار کدی نہیں ملتا جنہ دو تیرانگا سنجا ان کو پاسا رکھنا ہیرے یا کھیڑے یا رنجا اگر دنیا رکھنی ہوں تو رب نہیں لبنا تو جب پھر رب رکھنے کا تو سب کچھ لب جائے گا دعا کرو اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے وآخر دعوا یا الحمدللہ